بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے بلند آواز کے ساتھ۔ الصلاۃ یا رسول اللہ وعلی آلک اصحابک یا حبیب اللہ۔ ذوالحج شریف کی آمد ہے۔ پوری دنیا سے لاکھوں مسلمان مکہ معظمہ میں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت جل وعلا تمام مسلمانوں کے حج کو قبول فرمائے اور ایسی توفیقات اللہ تعالی ہم سب کو بار بار عطا فرمائے۔ حج اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے اور یہ فرض عین ہے۔ ہر وہ شخص جو صاحب نصاب ہو، صاحب استطاعت ہو، اس پر زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی شخص خدا نخواستہ حج کا انکار کرے، گویا اس نے پورے قرآن کا، اسلام کا انکار کیا اور وہ شخص اسلام سے خارج ہے اور وہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ اور جو شخص جو مسلمان انکار تو نہیں کرتا مگر صاحب حیثیت ہے، صاحب نصاب ہے، صاحب استطاعت ہے، حج کر سکتا ہے، حج نہیں کرتا، اس میں تاخیر کرتا ہے یا اس میں سستی اور کوتاہی کرتا ہے، انکار نہیں کرتا لیکن کرتا بھی نہیں، تو ایسا شخص عند اللہ سخت گناہ گار ہے اور وہ شخص کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ لہذا جس بندے پر جب فرض ہو اور جب وہ اس کی نیت کرے اور حضور فرماتے ہیں وہ فوری طور پر اپنے حج کے فرض کو ادا کرے، اس میں تاخیر اور دیر نہ کرے۔ تو اللہ رب العزت جل وعلا سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ رب العزت کے لیے اس کے گھر کا حج مسلمانوں پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہے۔ فرمایا وَمَنْ كَفَرَ، جس نے اس کا انکار کیا، جس نے حج کا انکار کیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی پھر پرواہ نہیں۔ اس قرآن مجید برہان رشید کی تفسیر میں حدیث مبارکہ سماعت کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بندے پر حج فرض تھا، صاحب نصاب تھا، صاحب استطاعت تھا اور اس نے حج نہ کیا، اس نے حج نہ کیا، تو اب حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت سید المولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، انہوں نے فرمایا من مالکا زادم وراحلۃ تبلغہ الی بیت اللہ ولم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، کہ جس شخص کے پاس حج کا اتنا خرچ تھا کہ وہ سواری کا یعنی حج کر سکتا تھا
اور پھر وہ بیت اللہ شریف جا سکتا تھا اور پھر اس نے حج نہ کیا، تو حضور فرماتے ہیں اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ صاحب استطاعت تھا، حج کر سکتا تھا، بیت اللہ شریف پہنچ سکتا تھا، لیکن اس نے اس میں کوتاہی کی اور اس فرض کو پورا نہ کیا۔ حضور فرماتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں کہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، وہ یہودی ہو کر مرا ہے یا پھر نصرانی ہو کر مرا ہے۔ استغفر اللہ۔ اب اس سے اندازہ کر دیجیے کہ مسلمان ہو، حج کا انکار بھی نہ کرے، لیکن اس کو ایک کنجوسی کے طور پر یا سستی کے طور پر یا اس کو اس خدشے پر کہ میرا مال کم ہو جائے گا، میں حج کے لیے روانہ ہوں گا، پیچھے میرے کاروبار کا کیا بنے گا، تو اس نیت سے جس بندے نے حج نہ کیا اور استصحاب استطاعت تھا، حضور فرماتے ہیں پھر اپنے ایمان کی وہ بندہ خبر دے، یا تو پھر وہ یہودی ہو کر مرے گا یا پھر نصرانی ہو کر مر گیا، اللہ کو اس بندے سے پھر کوئی غرض نہیں ہے۔ استغفر اللہ، الیاذ باللہ۔ لہذا حج بہت اہم فریضہ ہے فریضوں میں سے، اور یہ اسلام کا رکن ہے، اس کو ہر طریقے سے مسلمان کو بجا لانا چاہیے۔ اب جو بندہ حج کرتا ہے، جس بندے نے حج کیا، اس پر اللہ کا انعام دیکھیے کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج للہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، کس کے لیے؟ بولیے، اللہ کے لیے حج کیا، یعنی اس بندے کی نیت اپنے نام کے ساتھ حاجی اور الحاج کا ٹائٹل لگانا نہ ہو، یا اس کی نیت دکھلاوا نہ ہو۔ جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور وہ حج کے لیے گیا، وہاں پر کاروبار بزنس کرنا اس کی نیت غرض نہ ہو، تو حضور نے فرمایا کہ من حج للہ، صرف اللہ کی رضا کے لیے حج کیا، اس کی نیت صرف اللہ کو راضی کرنا، تو حضور نے فرمایا فلم یرفث ولم یفسق، کہ اس نے حج کے اندر کوئی فحش بات نہ کی، کوئی گندی بات نہ کی، گندا کلام نہ کیا، ولم یفسق، اس نے فسق اور فجور نہ کیا، یعنی وہاں پر جا کر کوئی گناہ نہ کیا، جو حج کے تقاضے تھے اس کو پورا کیا، تو پھر حضور فرماتے ہیں راجع، جب وہ واپس پلٹا تو کیومن والدت ہو امہ، وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو کر پلٹے گا کہ جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہوئے گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس حاجی کو گناہوں سے ایسے پاک فرما دے گا، ایسے گناہوں سے پاک ہے۔ اب دوسری حدیث مبارکہ، یہاں پر تو یہ فرمایا گیا گناہوں سے پاک ہو جائے گا، اب دوسری حدیث مبارکہ میں حضور سید الانبیاء محبوب قدریہ محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ایمان تازہ ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، مبرور حج کی جزا صرف اور صرف اللہ نے جنت رکھی ہے۔ مبرور حج، قبولیت والا حج، نیکی والا حج، جس کو صحیح طریقے سے حج کے مناسک پورے کیے گئے ہوں، صحیح اس کے تقاضے پورے کیے گئے ہوں، حضور فرماتے ہیں حج کرنے والے کی جزا اللہ نے جنت رکھی ہے۔ گویا جو بندہ حج سے فارغ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنتیوں میں داخل فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ایمان تازہ کیجیے۔ پہلی حدیث میں تو آپ نے سنا فضائل میں کہ جو حاجی حج کرتا ہے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ اب تیسری حدیث مبارکہ جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، صرف وہ جنتی ہوتا نہیں
کتنے جہنمیوں کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جاتا ہے۔ حاجی اللہ کی بارگاہ میں اتنا قبول ہے، لیکن شرط یہ ہے وہ حاجی ہو، کراچی حاجی نہ ہو۔ یہ نئی جو جنریشن ہے یہ نہیں سمجھتے کہ حاجی کراچی حاجی کیا ہوتے ہیں۔ تو بیٹا بچوں، یہ پرانے کچھ عرصہ پہلے کہ جو حاجی صاحبان تھے یہ ہوائی جہاز پر نہیں بحری جہاز پر حج کرتے تھے۔ کس پر؟ بحری جہاز پر۔ تو ہمارے پاکستان کی بندرگاہ کراچی میں ہے۔ کہاں؟ بندرگاہ کراچی میں، وہاں پر بحری جہاز، وہاں پہ سواریوں کو اتارتے تھے، وہاں سے بٹھاتے تھے۔ تو یہاں سے کچھ لوگ جاتے تھے حج کرنے کے لیے، تو کیا ہو گیا کہ بحری جہاز نکل گیا، پھر کراچی میں 2 4 6 ماہ رہے، کاروبار کیا، واپس آ گئے، اور ادھر آ کر لوگوں سے کہتے بھی ہم حاجی ہو گئے۔ یا کچھ لوگ حج کے لیے جاتے، اب بحری جہاز نکل گیا، اب وہ حج پہ جا نہیں سکے، تو لوگ کہتے ہیں ابھی تو حج کرنے گیا سا، تو نہیں جا سکے، تم ہی حاجی ہو گیا۔ تو یہ وہاں سے معقولہ بنا، کہاوت بنی، یہ حاجی نہیں، یہ کراچی حاجی ہے۔ اب یہاں سے میں جو کراچی حاجی مراد لے رہا ہوں، ایک بندہ وہ کراچی حاجی ہے کہ جس نے رشوت کا پیسہ کھایا، حرام مال جمع کیا، ناحق مال جمع کر کے پھر وہ یہاں پر ظلم اور زیادتیاں کرنے کے بعد حج کرنے گیا، پھر حج کر کے جب واپس آیا، اگر واپس آ کر نہ اس کی حرکات و سکنات بدلی، نہ اس نے حلال کو حلال سمجھا، نہ پہلے سمجھا، نہ بعد میں سمجھا، ایسے حاجی سے اللہ کو کوئی غرض نہیں۔ حاجی ہو حاجی، وہ حلال کمائے، حلال سے حج کرے، اور وہ حلال ذرائع سے کرے، اور جس کا حق یہاں پر اس نے غصب کیا تھا اس کو لٹائے، جو وہ گناہ کرتا تھا اس سے توبہ کرے، توبہ کر کے کہے مولا تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، جو تیرے بندوں کے حقوق تھے میں نے بندوں سے معافی مانگ لی، مولا تجھ سے معافی مانگنے آیا ہوں، مجھے معاف فرما، میرے حج کو قبول فرما۔ پھر اس میں رفث نہ کیا، اس نے فسق نہ کیا، فلا رفث ولا فسق ولا جدال فی الحج، اس نے حج میں جھگڑا نہ کیا، فسق نہ کیا، فضول نہ کیا، رفث نہ کیا۔ حج کے تمام تقاضوں کو جس بندے نے پورا کیا تو اس کی اللہ کی بارگاہ میں یہ شان ہے۔ ایک پہلی شان حضور نے بیان فرمائی کہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور گناہ ایسے معاف ہو جاتے ہیں کہ جس طرح بچہ پیدا ہوتے ہوئے ماں کے پیٹ سے گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا اس کی جزا حاجی کی جنت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اب تیسری حدیث سے مبارکہ حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف خود جنت میں نہیں جائے گا، صرف اکیلا جنت میں جائے یہ اس کا صرف پروٹوکول نہیں، اس کو ساتھ کوٹا بھی ملے گا، جنت میں خود بھی جا اور ساتھ دوسروں کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کے جا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنیے، ایمان کو تازہ کیجئے اور جھوم جائیے، اور وہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے حج کیا، وہاں پر حج کے تقاضے پورے کیے، یہاں پر آ کر پھر حج کے کو بحال رکھا، حاجی بن کے رہا۔ حضور نے فرمایا الحاج یشفع فی 400 من اہل بیت۔ حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی کا پروٹوکول، اس کی شان، اس کی عظمت یہ ہے کہ قیامت کے دن جب وہ میدان محشر میں آئے گا، جب وہ جنت میں داخل ہونے لگے گا، اس سے کہا جائے گا رک جا، تو اپنے گھرانے کے 400 بندوں کا تجھے اختیار دیا جاتا ہے، تو خود بھی جنت میں جا، 400 افراد میں تو جس کو چاہتا ہے تو انگلی کا اشارہ کرتا جا، رب جہنم میں سے نکال کر ان کو جنت میں داخل فرماتا جائے گا۔ یہ فضیلت، یہ شان حاجی کی ہے کہ 400 بندوں کو
کی شفاعت کرے گا اور اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کی وجہ سے 400 بندوں کو جنت میں داخل فرما دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہاں پر میرے جیسا کو عام بندہ ہو, ہم جیسا کو گناہگار بندہ, وہ دنیا کے اندر اس نے ساری زندگی گناہوں کی دلدل میں گزاری, پوری زندگی گناہوں کی دلدل میں گزاری, لیکن اس نے آخر میں آ کر کہا مولا میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. جس کا حق تھا حق واپس کر دیا, چوری کرتا تھا مال لٹا دیا توبہ کر دی, شراب پیتا تھا توبہ کر دی, جوا کھیلتا تھا توبہ کر دی, برے اعمال کرتا تھا توبہ کر دی. ہر گناہ چھوڑ کر سیدھا انسان بن کر مسلمان بن کر حج کے لیے گیا, حج کیا, حج سے واپس آیا. اس گناہگار کی شان یہ ہے کہ حج کی برکت نے اس کے گناہ بھی مٹا دیے اور ساتھ گناہگاروں کو بھی ساتھ جنت میں لے کے چل بسا. یہ عام بندے کی شان ہے. تو بتائیے جب حج کرنے والی ہستیاں جب داتا علی حجویری جیسی ہوں گی, جب حضور غوث جلی جیسی ہوں گی, حضرت بابا فرید جیسی ہستیاں ہوں گی, حضرت خواجہ معین الدین جیسی ہستیاں ہوں گی, حضرت مجدد الفیضانی جیسیاں ہوں گی, اور پھر عاشق رسول حضرت امام احمد رضا جیسے بزرگ ہوں گے, جب یہ اللہ کے ولی جنہوں نے گناہوں کو کبھی پلٹ کر بھی نہیں دیکھا تھا, جن کے دلوں میں کبھی گناہ کی خواہشیں ہی پیدا نہیں ہوئی تھی, جنہوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک اور صاف اور مبرر رکھا تھا, بتائیے ایسے ولیوں کے پھر جو حاجی ہوں گے, ایسے حاجیوں کی شان اور عظمت کیا ہے, ان کا کتنا بڑا کوٹا ہوگا. یہاں پر تو عام حاجی کا کوٹا ہے نا, یہ تو عام حاجی کا کوٹا ہے کہ وہ 400 بندوں کو بخشوائے گا. پھر داتا علی حجویری کتنے بندوں کو لے کے جائے گا, غوث جلی کتنے بندوں کو لے کے جائیں گے, پھر بابا فرید کتنے کو لے کے جائیں گے, مجدد الفیضانی کتنوں کو لے کے جائیں گے, حضرت معین الدین خواجہ چشتی کتنے کو لے کے جائیں گے. تو حضرت محترم میں عرض یہ کر رہا تھا, یہ شان, یہ مقام, یہ عظمت, یہ مرتبہ اللہ رب العزت نے بیت اللہ شریف کی زیارت کرنے والوں کو اللہ نے عطا فرمایا ہے. آگے چلیے, یہ کچھ فضائل میں حدیثیں تھیں جو نبی پاک تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی. اب 2 سے 3 حدیثیں بیت اللہ شریف, آب زمزم اور حجر اسود کے بارے میں ہم بات ختم کرتے ہیں. اب یہاں پر رسول اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد سنیے. حضور فرماتے ہیں ان للہ فی کل یوم ولیلۃ 20 100 رحمت تنزل علی ھذا البیت, کہ روزانہ دن میں اور رات میں, بولیے روزانہ دن میں اور رات میں 20 100 رحمت تنزل علی ھذا البیت, کہ بیت اللہ شریف پر 120 اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. کتنی؟ 120 رحمتیں خانہ کعبہ کے اوپر نازل ہوتی ہیں. اور پھر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 60 للطائفین, 60 رحمتیں طواف کرنے والا لے جاتا ہے. کتنی؟ 60 رحمتیں صرف اس بندے کو ملتی ہیں جو خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے. پھر حضور نے فرمایا وَأَرْبَعُونَ لِلْمُصَلِّينَ, 40 رحمتیں جو خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے, 40 رحمتیں اس بندے کو مل جاتی ہیں. پھر حضور نے فرمایا وَعِشْرُونَ لِلنَّاظِرِينَ, بندہ نہ طواف کرے, نہ نماز پڑھے, نہ وہاں پر کوئی تسبیحات پڑھے, نہ وہاں پر کوئی ذکر اذکار کرے, کچھ نہ کرے, وَعِشْرُونَ 20 رحمتیں
للناظرین، جو کعبے کو ٹک ٹکی لگا کر دیکھتا رہے، دیکھنے والے کو بھی اللہ کی 20 رحمتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ اب 20 سے 40 سے 60 ہے، یہ کتنی ہو گئی؟ 120 رحمتیں خانہ کعبہ کے اوپر برستی ہیں، جو اللہ کے گھر کے اوپر دن میں رات میں 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ صوفیاء نے کہا اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کے ولیوں کے دلوں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اولیاء کے قلوب پر، اولیاء اللہ کے دلوں پر، ان کے وجود پر، اللہ کے ولیوں کے قلوب پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور پھر آگے لکھا امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے، اب کعبے کی عظمت کو دیکھیے، جس نے کعبہ سے محبت کی، جس نے کعبے کا طواف کیا، کعبے کو چوما، کعبے کی دیوار کو چوما، غلاف کو چوما، اس کی در و دیوار کو چوما، تو یہ امام غزالی لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن کعبے کی زیارت کرنے والے کعبے کے غلاف کے ساتھ چپٹے ہوں گے اور چپٹے ہوں گے، اور کعبہ اپنے چومنے والوں کو اور زیارت کرنے والے کو کعبے کے ساتھ وہ چپٹے ہوں گے، اور کعبہ ان کو سمیٹ کر لے کر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ شان ہے اللہ کے گھر کی، بولیے کس کی؟ اللہ کے گھر کی، جو پتھروں کا بنا ہوا ہے، جس کے اوپر ایک کپڑے کا گلاب چڑھا ہوا ہے۔ یہ شان کعبے کی ہے، یہ شان بیت اللہ کی ہے۔ بتائیے پھر شان ولی اللہ کی کیا ہوگی، پھر شان رسول اللہ کی کیا ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آگے چلیے، اب یہاں پر آپ بات بالکل آسانی سے سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ حجر اسود، حجر اسود کیا ہے؟ حجر اسود ایک جنتی پتھر ہے، بولیے جنتی، یہ جنت سے آیا ہے، اور اس کو کعبے کی نکر میں اس کو نصب کر دیا ہے، اور بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اس کو چومتا ہے، اس کا بوسہ لیتا ہے، تو یہ اس کے گناہوں کو چوس لیتا ہے۔ اب پتھر جنتی، اس کو چومنے سے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ معاف فرما دیتا ہے۔ اس کو نبیوں نے چوما، صحابیوں نے چوما، ولیوں نے چوما، بلکہ ایک صحابی تو بڑے شان والے صحابی ہیں، حضرت عمر، وہ جب چومنے لگے نا، طواف کرتے کرتے کعبے کے سامنے حجر اسود کے سامنے آ کر کیا کہتے ہیں؟ او حجر اسود، میں تجھے اس وجہ سے نہیں چومنے لگا کہ تو بڑی شانوں والا ہے، میں تجھے اس وجہ سے چوم رہا ہوں، تجھے میرے کملی والے نے چوما ہے، تجھے میرے کملی والے نے چوما ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے۔ قربان جائیے، حضرت مولا علی وہاں پر موجود تھے، آپ نے فرمایا عمر یہ بات نہ کہے، یہ پتھر اللہ کی توفیق سے نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کیسے؟ کہا یہ قیامت کے دن گواہی دے گا، اے اللہ اس نے مجھے چوما تھا، یہ صاحب ایمان ہے، یہ ایمان والا ہے، ایقان والا ہے، یہ مومن ہے۔ اور حضور نے فرمایا فی الحجر واللہ یبعث اللہ یوم القیامہ لہو عینان یبصر بها لسانا ینطق بها یشہد علی من استلمہ بحق۔ حضور نے فرمایا جب یہ قیامت کے دن حجر اسود کو اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، اٹھایا جائے گا، تو اس کی دو آنکھیں ہوں گی جس سے وہ دیکھے گا، اور اس کی زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا، اور بول بول کر یہ حجر اسود پہچان کر گواہیاں دے گا، اے اللہ اس بندے نے مجھے چوما تھا، میں اس کے مومن ہونے کی گواہی پیش کرتا ہوں۔ اب جنتی پتھر، بھئی پتھر کی بھی آنکھیں، پتھر کی بھی زبان، کیوں؟ یہ جنتی ہے، بولیے کیا ہے؟
جب پتھر جنتی ہو جائے اسے آنکھیں مل سکتی ہیں، زبانیں مل سکتی ہیں، اور وہ اپنے چاہنے والوں کو قیامت کے دن پہچان سکتا ہے، تو یارو کیا جنتی بندہ اپنے محبین کو قیامت کے دن نہیں پہچان سکے گا؟ کیا اولیاء اللہ نہیں پہچانیں گے؟ کیا جنتی لوگ نہیں پہچانیں گے؟ کیوں نہیں پہچانیں گے؟ اور ایک یہاں سے یہ بھی سبق ملا کہ پتھروں کو پوجنا گناہ ہے۔ پتھروں کو بولیے، پتھروں کو پوجنا گناہ ہے، پتھروں کو چومنا گناہ، بولیے چومنا گناہ۔ اسی طرح اولیاء اللہ کو کوئی پوجتا ہے تو یقیناً گناہ ہے۔ اگر کوئی ان کو نیک اور جنتی سمجھ کر کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ کو چوم لیتا ہے، کسی کو قدم کو چوم لیتا ہے، تو یہ تو سنت ہے، یہ تو اجر والا کام ہے، یہ کوئی شرک والا کام نہیں ہے۔ آگے چلیے، ہم بات کرتے ہیں نسبت کی۔ بولیے کس کی؟ ہم کہتے ہیں جس چیز کو کسی نبی سے، کسی ولی سے نسبت ہو جائے وہ متبرک ہو جاتی ہے۔ بولیے کیا ہو جاتی ہے؟ کیا ہو جاتی ہے؟ برکت والی ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر حاجی عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے جائیں تو پانی چھپا چھپا کر کس طریقے سے لے کے آتے ہیں، یہاں پر چھوٹی چھوٹی بوتلوں میں دیتے ہیں، اور وہ کوئی بھی ہو، صرف ہم سنی نہیں، کوئی بھی ہو وہ سب کو پانی دیتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے یہ کیا؟ کہتے ہیں جی یہ زمزم ہے۔ بھئی ان سے پوچھا جائے زمزم کیا ہے؟ کہتے ہیں برکت والا ہے۔ بھئی یہ برکت والا کیسے ہوا تھا کہ حضرت اسماعیل کی ایڑیاں رگڑی تھی، پیاس سے بلک رہے تھے، آپ نے پاؤں مارا تو پانی کے چشمہ جاری ہوا، تو حضرت حاجرہ پانی جب بہنے لگا، حضرت حاجرہ نے کہا تھا یا ماؤ زمزم، اے پانی رک جا رک جا۔ آپ نے جملہ کہا، اس پانی کا نام ہی زمزم بن گیا، اور وہ برکت والا بن گیا۔ اور برکت والا میں نہیں کہتا، آپ نے کوئی فرق نہیں کہتا، بلکہ برکت والا اس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا، حضور نے فرمایا ماء زمزم زمزمہ لما شرب لہ، حضور نے فرمایا یہ برکت والا ایسا پانی ہے، اس کو بندہ جس نیت سے پیتا ہے یہ وہی فائدہ دیتا ہے۔ کوئی بندہ پیاس کی نیت سے پیے، پیاس بجھاتا ہے، بھوک بجھانے کی نیت سے پیے، بھوک ختم کرتا ہے۔ اگر بندہ کسی بیماری کو دور کرنے کی نیت سے پیتا ہے تو یہ بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ بلکہ یہاں تک سنت ہے، میرے آقا پانی پیتے پانی پی کر جو اللہ کی بارگاہ میں حضور فرماتے ہیں دعا کرو، اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی قبول فرما دیتا ہے۔ یہ اتنا برکت والا پانی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ایک نبی کے قدموں کو جو پانی ملا قیامت تک کے لیے وہ برکت بن گیا ہے۔ اگر وہ اسماعیل کے قدموں کو لگا تو وہ برکت والا بن گیا۔ تو بتائیں جو رسول اللہ کے قدموں کو، ہاتھوں کو، جسم کو جو چیزیں لگ گئی، جو جن کو نسبت حضور سے ہو گئی، وہ کتنی برکت والی ہوگی۔ پھر یاد رکھیے یہ پورا حج دیکھ لیجیے، آپ مینا میں جائیں، مزدلفہ میں جائیں، قربانی کریں، حلق کریں، شیطان کو کنکریاں ماریں، اللہ کی قسم یہ ساری نبیوں کی اور اللہ کے ولیوں کی اداؤں کو اللہ نے جمع کر کے فریضہ حج بنا دیا۔ صفا مروہ کو دیکھ لیجیے، صفا مروہ پر صحیح کرنا یہ واجب ہے۔ کیا ہے؟ کوئی حاجی صفا مروہ پر صحیح نہ کرے، دوڑ نہ لگائے، چکر نہ لگائے، ساتھ اس کا حج نہیں ہوگا۔ بھول کر رہ گیا، اس کو دم دینا واجب ہوگا، پھر اس کا جا کر حج اور عمرہ ہوگا۔ بغیر صحیح کرنے کے، دوڑ لگانے کے حج نہیں۔ وہاں پر اللہ کہتا نبیو تم بھی دوڑ لگاؤ، صحابیوں تم بھی دوڑ لگاؤ، تابعیوں تم بھی دوڑ لگاؤ، ولیوں تم بھی دوڑ لگاؤ، غوثوں تم بھی دوڑ لگاؤ، ابدالوں تم بھی دوڑ لگاؤ، کلندروں تم بھی دوڑ لگاؤ، اے پخل کائنات سب یہاں پر دوڑ لگاؤ، چکر لگاؤ۔ مولا یہاں پر چکر کیوں لگواتا ہے؟ فرمایا یہاں پر میری حاجرہ دوڑی تھی، یہاں پر میری بھئی حاجرہ نبیہ تو نہیں تھی نا، وہ تو ولیہ تھی۔ اب وہاں پر اللہ کی بندی دوڑی ہے،
اللہ نے حج کا ایک رکن بنا دیا ہے، حج کا عمرے کا حصہ بنا دیا ہے، فرمایا وہاں پر دوڑ لگاؤ۔ یا اللہ کیوں لگائیں؟ فرمایا میری بندی دوڑی تھی اس کی نقل کرو، ایک ولیہ کی ادا کو ادا بناؤ، یہی کچھ کرنا ہے۔ اور پھر وہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر رب نے کیا کہا؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، لوگوں یہ صفا اور مروہ کی پہاڑی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یہ برکت والیوں میں سے ہے۔ اب صفا پر مروہ پر کھڑے ہو کر دعائیں کرو، وہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیوں؟ وہاں پر اللہ کی بندی دوڑی تھی۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستو، حج ایک فرض عمل ہے، لیکن ہمیں اس کا فلسفہ یہ ہے، اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہم نے جس طرح اللہ نے اپنے نبیوں ولیوں سے خدا ہو کر اس نے نبیوں ولیوں سے محبت کی ہے، ہم مخلوق ہو کر نبیوں ولیوں سے گناہ گار ہو کر کیوں نہ پیار کریں۔ اللہ تعالیٰ میں نے جو کہا، جو آپ نے سنا، اس پر عمل کی توفیق دے۔